اڑی حملے اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم نواز شریف کے مقدمہ کشمیر پیش کرنے کے بعد پاک بھارت کشیدگی برقرار۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کہتے ہیں پاکستان کے ہر انچ کا دفاع ہر قیمت پر کیا جائے گا۔ ادھر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کہتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے خطاب میں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھارتی پشت پناہی کا نقطہ اٹھانا چاہیے تھا۔ ایم کیو ایم لندن کے مطالبے کے آگے ایم کیو ایم پاکستان ڈٹ گئی، کسی کی تسلی کے لیے یا فرمائش پر اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دیں گے، ہمارا مینڈیٹ پاکستان زندہ باد کہنے والوں کا ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن کا بیان۔ اور دورہ انگلستان کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا امتحان، ورلڈ ٹی20 چیمپئن ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلا ٹی20 میچ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ میں اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ انگلینڈ کے خلاف اپنی کپتانی کا کامیاب ڈیبیو کرنے کے بعد سرفراز احمد کے لیے کامیابی کا تسلسل برقرار رکھنا ایک یقینی چیلنج۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان فوکس میں خوش آمدید، میں ہوں جواد احمد صدیقی۔ ناظرین، گزشتہ اتوار کو مقبوضہ کشمیر میں اڑی حملے کے بعد سے بالخصوص اور پھر 21 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے مقدمہ کشمیر پیش کرنے اور اٹھانے کے بعد سے بالعموم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر نہ صرف ایک الزامات کا سلسلہ جاری ہے بلکہ وار ٹاک بڑے پرزور انداز میں جاری ہے۔ اسی تناظر میں آج پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کا ایک بیان بہت اہم ہے جو انہوں نے کھاریا میں انسداد دہشت گردی سینٹر کے دورے کے موقع پر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے ہر انچ کا دفاع ہر قیمت پر کیا جائے گا اور پاکستانی افواج جو فل سپیکٹرم آف تھریٹ ہے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے پورے طریقے سے تیار ہے۔ اب ہمارے علم ہے ناظرین کے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج صاحبہ کی جانب سے جو خطاب کیا جانا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وہ تو 26 ستمبر کو ہے، لیکن 21 ستمبر کو وزیر اعظم پاکستان کے خطاب کے بعد ابتدائی طور پر بھارت کی جانب سے پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھارت کا نقطہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے برہان وانی کی شہادت کا تذکرہ کر کے ایک دہشت گرد کو گلوریفائی کیا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے ناظرین کہ پاکستان کو اس وقت کرنا کیا ہے۔ کیا پاک بھارت تعلقات کی کشیدگی کے پس منظر میں خصوصاً بھارت کی جانب سے کراس بارڈر ٹیررزم کا جو منترا ایک پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اس میں کیا کشمیر ہی فوکل پوائنٹ رہے گا یا پاکستان پر بھارت یک طرفہ طور پر دباؤ بڑھا سکتا ہے اور پاکستان کو اسے کاؤنٹر کرنا کیسے ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ مجھے اس وقت جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر سینیٹر شیری رحمان صاحبہ۔ شیری صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آرمی چیف نے آج جو فرمایا کہ پاکستان کے ہر انچ کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا، سو آپ کے نزدیک یہ پاک بھارت کشیدہ تعلقات کا ایک یوزول ہائی پوائنٹ ہے یا جو موجودہ کشیدگی ہے وہ کتنی سیریس ہے اس کی جانب ایک اشارہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو آرمی چیف نے کہا ہے وہ موضوع ہے اس وقت، کیونکہ ان کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین کی دفاع کی یقین دہانی کریں، اور انہوں نے کی ہے اور انہوں نے جامع طرح سے کی ہے۔ باقی کام جو ہوتا ہے، دیکھیے دفاع صرف فوج کا کام نہیں ہوتا ہے، ملک کی دفاع خارجہ دفتر اور ان کے سفارت خانوں سے بھی کی جاتی ہے اور سویلین ریمپارٹ سے بھی کی جاتی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیشہ کہ یو آر دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس، فوج کا کام ان دی اینڈ آخر میں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں جو وہ تو جغرافیکل باؤنڈری دیکھتے ہیں، جو اس وقت جنگ الفاظ کی جنگ ہو رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان، یہ میں سمجھتی ہوں کہ امن کے لیے، امن اور خطے میں امن کے لیے ظاہر ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ اور ہندوستان نے جس طرح، اس کی میڈیا نے اور اس کے منسٹرز نے، اس کے فارمل سیکٹر نے جس طرح باتیں کی ہیں، ایک میں نہیں سمجھتی کوئی ایسی لمبی چوڑی تقریر تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز میں تو اور کچھ کہنا چاہیے تھا، خاص طور سے پاکستان میں جو ان کو ہندوستان کے سپائز ملے گئے ہیں، پاکستان میں مداخلت ملی گئی ہے۔ اس وقت اوپنلی نریندر مودی نے کشمیر کو، جو ایک ڈسپیوٹڈ تنازع ہے، بالکل ڈسپیوٹڈ ہے اور یونائٹڈ نیشنز کا ہی ڈسپیوٹ ہے، وہ وہیں سے یہ اوریجنیٹ کرتا ہے، جس کو ہندوستان لے گیا تھا یونائٹڈ نیشنز، اس کو آپ اس کا بلوچستان سے قطعاً موازنہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ چھتیس گڑھ یا
ان کے نیکسلائٹ موومنٹ میں یا پنجاب میں، ہم اس میں نہیں بات کر رہے. یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، اور ہر ملک میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ طبقے، کچھ صوبے، کچھ پوری اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ فیڈریشن کے ساتھ ناخوش ہو سکتی ہیں، شاید ان کے جائز وجوہات ہوں، مگر وہ ان کا، اور ہمیں ضرور بلوچستان کا یہ دیکھنا چاہیے. بہت مسئلے مسائل ہیں، ان کے بھی انسانی حقوق ہیں، بٹ یہ ہندوستان کو قطعاً کوئی حق نہیں ملتا اس کے بارے میں بات کرنے کا. اور کشمیر کا جو مدعا ہے یہ بالکل الگ ہے، یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، اور اس بات کو آپ نے جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس پاکستان کی جس کا حوالہ دیا، اب تک اس کے رسپانس سے آپ مطمئن ہیں یا ڈسسیٹسفائیڈ ہیں؟ قطعاً نہیں. ایک تو بہت دیر آئے ہیں، اور دیر آئے درست آئے ضرور ان حوالوں سے نہیں ہوتا. ان کی ڈپلومسی آپ سے بہت آگے چلی گئی ہے. وہ ایک چیز، وہ صرف جوابی ڈپلومسی نہیں کر رہے ہیں، آپ ہمیشہ جوابی ڈپلومسی کر رہے ہیں. آپ کی پالیسی کچھ نہیں ہے. آپ پہنچیں گو مگو کی کیفیت میں، اوفا سے لے کے یہ سفر جو آپ نے طے کیا ہے وہ بھی پبلک دباؤ کے اندر کیا ہے، اور شاید ملٹری کے دباؤ کے اندر کیا. ویری سوری ٹو سے کشمیر کا نام تو یہ بھول چکے تھے. فارن منسٹر ان کے پاس نہیں ہے. اور میں تنقید در تنقید نہیں کرتی ہوں. جب حالات ملک کے لیے مشکل اور کشیدہ ہوتے ہیں، یعنی انٹرنیشنل فرنٹ پہ، تو ہم ایز پیپلز پارٹی پہلا دفاع کرنے کو بھاگتے ہیں، اور ہم دفاع کریں گے. لیکن آپ نہ پارلیمان کو ساتھ اعتماد میں لے کے گئے، نہ آپ نے کوئی کنسلٹیشن کی، نہ پارلیمان میں آ کے کوئی بات کی. یہ تو ایک طریقہ نہیں ہے. آپ چلے ہیں جو دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کا مقابلہ، وہ اپنے آپ کو یہ نام دے کے بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں. تو آپ بھی اپنی جمہوریت کی قوت ساتھ پوری طاقت لے کے جاتے ہیں. ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو بھی ہمارے انٹرنل ڈفرینسز ہیں. بٹ دس از ناٹ دا وے ٹو بلڈ یونٹی ان ٹائمز آف کرائسس. ایک تو یہ، پھر دوسرا کہ آپ نے کیا وہاں کیا سوائے کشمیر کی ایک، ٹھیک ہے کشمیر کے حوالے سے میں کہوں گی نہیں کہ آپ نے زیادہ کیا یا کم کیا. شاید کچھ الفاظ استعمال ہونے چاہیے تھے اور شاید کچھ نہیں. مطلب جینوسائیڈ کا لفظ میں ضرور استعمال کرتی، کیونکہ یہ ایک سمجھا جاتا ہے اور اس کی ایک واضح میننگ ہوتی ہے. جب آپ آپ پوری نسلوں کو ہٹانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا آپ وزیراعظم کی سپیچ کو اون نہیں کریں گے؟ اون کی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم جب ملک کی بات ہوتی ہے ہم ہر چیز اون کرتے ہیں، لیکن ہم ملک کے اندر تنقید ضرور کریں گے کہ یہ he needed to do more. He really needed to do more. تو ڈو مور یعنی کشمیر کے حوالے سے بھی اور بھارت کی پاکستان میں مداخلت کے حوالے سے بھی، ان دونوں فرنٹس پہ آپ ہی کہہ رہی ہیں تشنیگی رہ گئی. کشمیر کا انہوں نے جو موسٹلی جو کہنا تھا کہہ دیا. میں تو ایک دوسری بات کر رہی ہوں کہ ایک آدھ لفظ نہیں استعمال کیے جس کی ریلیونس ہے. لیکن اور میں کہہ رہی ہوں بہت دیر میں یہ بات ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیے ڈپلومسی یا کوئی یہ ایک عمل ہوتا ہے، یہ ایک ون آف ایونٹ نہیں ہوتا. لیکن آپ اگر ایک ون آف ایونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ بھائی یہ دیکھ لیں کہ میں کشمیر کے حوالے سے ٹھوس سپیچ تھی لیکن بھرپور نہیں تھی. ٹھوس تھی، بھرپور نہیں تھی. اس وقت بھرپوریت کی ضرورت ہے. اس وقت جامع تقریر کی ضرورت تھی، اور جامع کے حوالے سے، کمپریہنسو کے حوالے سے یہ سمارٹ ڈپلومسی نہیں تھی جو ہندوستان یوز کر رہا ہے، جو سارے ممالک یوز کر رہے ہیں. آپ 21ویں صدی کے ڈپلومسی کے وقت میں 20ویں صدی یا 19ویں صدی کے کام کر رہے ہیں. آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. آپ نے کیسے نہیں مینشن کیا جب نریندر مودی کھڑے ہو کے لال قلعے سے اکیوز کر رہا ہے آپ کو؟ آپ فوگیٹ جواب، آپ تو ان کے سر پہ چڑھتے کہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں. آپ کے تو یہی ایگزامپلز ہیں. ڈاسیئرز پیش ہو رہے ہیں. بھائی ڈاسیئر آپ پہلے سے لیک کرتے ساری دنیا کو وہاں. یہ ایک طریقہ کار ہے. 26 تاریخ کو بھارت کی جانب سے اب آپ کو کیا خدشہ ہے؟ بھارت will restrict itself to rebuttal of what PM said یا اپنا ایک narrative propagate کرے؟ I'm not privy to Sushma Swaraj's mind, but all I can tell you is یہ بہت aggressive mind ہوگا. یہ وہ بی جے پی ہے جس نے facts on the ground create کرنے شروع کیے جس طرح اسرائیل کرتا ہے. اس نے کشمیر میں آرٹیکل 373 یعنی کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس واپس لینے کی بات کی ہے شروع دن سے. یہ ان کے منشور کا حصہ تھا، لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے. یہ دوسری بات ہے. افسوس ہے کہ ان کو وہاں ایک پارٹنر مل گیا ہے جس نے ان کی جو ریاستی تشدد ہے اس میں ایک تسلسل سے اضافہ کر دیا ہے، اور الٹا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ بیک فائر ہو رہا ہے.
لیکن اس میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, آپ تھوڑی اس میں انوالو ہیں, آپ کا وہ تو ایک انڈیجنس اپرائزنگ ہے. لیکن پاکستان ہندوستان کے حوالے سے, اور آپ دیکھیں کہ افغانستان, چلیں آپ سارے فرنٹ نہیں کھولنا چاہتے, لیکن میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں کہ 6 مہینے بعد آپ کے فرنٹ کھول کے کھڑے ہوں گے اپنی طرف سے, اور آپ پر تب تک انہوں نے اپنا ریلا چلا دیا ہوگا ڈپلومیٹکلی, مستقل آپ کی ایکوزیشنز چل رہے ہوں گے, الزامات چل رہے ہوں گے. بھارت اور کابل جیسا کیپٹل آپ سے انتقامی کارروائی کی بات کر رہا ہوگا, اور آپ پھر بات کریں گے کہ نہیں ہمارا یہ سوری بٹ دس از ناٹ ہاؤ ٹوڈیز ورلڈ از ورکنگ. آپ واشنگٹن میں دیکھیے کہ آپ سارا نیریٹو وہاں سے سیٹ ہوتا ہے, وہاں نہ آپ پاکستان کمیونٹی کو استعمال کرنے ہیں, آپ نے تو ان کا 2nd ایئر رننگ ڈنر کینسل کر دیا ہے, نہ آپ وہاں جو ہندوستان فل اپنی کمیونٹی کو استعمال کرتا ہے, وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں, وہ کوکس بنائے بیٹھے ہیں. تو آپ نشاندہی کر رہی ہیں ان یوزول مسائل کی جن کا آپ تذکرہ کرتی ہیں پاکستان فورن پالیسی کے حوالے سے. تو شریف صاحب, بہرحال کوئی تو پریشر بھارت نے فیل کیا ہے یا آپ کے نزدیک نہیں فیل کیا, یہ جو بھارت کی طرف سے ایک وار ٹاک کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش ہے, یہ کسی ڈپلومیٹک دباؤ اس نے فیل کیا ہے یا صرف اڑی حملے کی وجہ سے؟ جی دیکھیے, اڑی حملہ تو ان کے لیے بڑا ایڈوانٹیجز رہا ہے, سوری ٹو سے. میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح گھنٹوں میں پاکستان کو مرود الزام ٹھہرایا, یہ تو نہایت ہی تشویشناک ہے. پورا نیریٹو وہ شفٹ کرنے کی کوشش ہو گئی. میں نے نہیں کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, میں یہاں تک نہیں جاؤں گی کہ اپنے فوجی کو 18 سیکریفائس کرے, 17-18 نہیں, لیکن یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ ایک دم اڑی کا جیسا انسیڈنٹ ہو گیا یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے پہلے, جب انہیں اچھی طرح ادراک تھے اس بات کے کہ پاکستان کوئی بھی حکومت ہوتی وہ فل آن کشمیر کی بات وہاں کرنے والی تھی, پوری تقریر اس کے بارے میں ہونے والی تھی, ان کو پتہ تھا کیونکہ حالات ایسے ہیں. الجزیرہ نے سوشل میڈیا سے پک اپ کر لیا تھا ہو کیا رہا ہے, پھر الجزیرہ سے گارڈین سے نیو یارک ٹائمز سے واشنگٹن پوسٹ, ایک لمبا سفر نہیں ہوتا. پہلی دفعہ ہندوستان نے جو کشمیر کی کہانی, تشدد, ریاستی تشدد کی کہانی بند کرنی چاہیے, کنٹینمنٹ, وہ چاہتے ہیں کہ کنٹین کر لیں, جو مرضی آئے کریں لیکن اس کو سٹوری کنٹین رہے, وہ سٹوری باہر نکل گئی اور وہ بہت انٹینس اپنے آپ کو پہلی دفعہ اس لیول آف کے دباؤ میں پیش کرے. اس میں کشمیر کی اپنی عوام کا ہاتھ ہے, ہمارا ہاتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو دباؤ یہ فیل کر رہے ہیں کشمیر کی, یہ دو بڑے بنیادی سوال. جب آپ شارٹ کمنگز ہائی لائٹ کر رہی ہیں پاکستان کی فورن پالیسی کی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پارلیمان کا کتنا کردار ہے اس پالیسی کی فارمولیشن میں, سو موجودہ حکومت صرف ذمہ دار ہے یا تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو شیئر کرے گی ذمہ داری کو؟ میں بالکل شیئر کرنے تیار ہوں, لیکن اس میں پھر کہوں گی کہ افسوس سے میں کہوں گی اور معذرت سے میں کہوں گی کہ جب جوائنٹ ریزولوشن بھی بنایا گیا تو اس کا بھی انیشیٹو کچھ ہم دوستوں نے کیا اپوزیشن بینچز میں پارلیمان میں, ہم نے خود ڈرافٹ کر کے ان کو ہاتھ میں دیا کہ پلیز خدا را یہ تو کریں. جوائنٹ ریزولوشن بھی ہماری طرف سے آیا, تو ہم تو سامنے فرنٹ لائن میں کھڑے ہیں, ہمیں عادت بھی ہے فرنٹ لائن میں کھڑے ہونے. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ایک دم اٹھ کے شہید ذوالفقار علی بھٹو بن جائیں یونائٹڈ نیشنز میں, لیکن آپ کم از کم اپنا جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کال کر لیتے. میرا تو کہہ کے گلا سوکھ گیا ہے سینٹ میں, وہاں خورشید شاہ برہم ہیں کہ بھائی پارلیمان کو کنسلٹ کر لیں, اے پی سی نہیں بلا سکتے جس کی لوگ تنگ ہیں ان سے, آپ کے پاس پارلیمان ہے, فار گاڈ سیک اس کا جوائنٹ سٹنگ بلا لیں, دنیا کو میسج بھیجیں کہ ہمارے لیے یہ ایشوز امپورٹنٹ ہیں, اس کی اہمیت سگنل کریں آپ. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. اب یہ فرما رہی تھیں کہ پاکستان کے فورن پالیسی کو لے کر آنے والے دنوں میں چیلنجز, ان میں مزید اضافہ ہوگا, اور حکومت وقت کو کم از کم ان مسائل کی روشنی میں جو پارلیمان کا ایک جوائنٹ سیشن ہے اب اس کا انعقاد ضروری کرنا چاہیے, تاکہ تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ان خارجہ امور کو لے کر جو مسائل اور چیلنجز ہیں ان پر آن بورڈ ہو, حکومت کی مدد کر سکے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے ناظرین, اور بریک کے بعد ذکر ہوگا MQM پاکستان کے, MQM لندن کے ایک مطالبے کے آگے ڈٹ جانے کا. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. ویلکم بیک.
नाज़रीन, लंदन में मुकीम MQM के बानी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनकी जमात MQM लंदन, MQM पाकिस्तान फ़ारूक सत्तार साहब की सरबराही में, या फिर पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब, MQM का वोटर बहरहाल इस वक्त यकीनी तौर पर इस कन्फ्यूजन का शिकार होगा कि उसे अपनी वाबस्तगी कहाँ रखनी है, खुसूसन ऐसे हालात में जब हमने देखा कि 22 अगस्त को MQM के बानी तहरीक की एक मुतनाज़ तकरीर के बाद MQM पाकिस्तान ने अवलन उनसे इजहार लाताल्लुकी किया और अब सिंध असम्बली में उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए एक बाकायदा मजम्मती करारदाद भी मंजूर करवाई है। नतीजतन MQM के लंदन में मुकीम कन्वीनर नदीम नुसरत साहब ने वहाँ से ये फरमान जारी किया है कि MQM के तमाम जो शोबा जात हैं, जो राबता कमेटी है, उसको तहलील किया जाता है और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि MQM के पाकिस्तान में तमाम अरकान पार्लियामेंट अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें। सो MQM पाकिस्तान के लिए नाज़रीन इस मौके पर अपनी सियासी शनाख्त और मैंडेट को अगर बैक वक्त इंटैक्ट रखना है तो ये कितना बड़ा चैलेंज है उसके लिए, इसी पर हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं MQM पाकिस्तान और रुकन सिंध असम्बली जनाब फैसल सब्जवारी साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने तो आज बड़ा वाज़े कहा कि किसी की अगर ख्वाहिश है या किसी कोई तसल्ली अपनी से चाहता है उसके लिए तो हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन सर आपसे सवाल ये है कि कौन सी खुशफहमी या उम्मीद है आपसे इस्तीफ़ा मांगने वालों के जहन में, इस केस में नदीम नुसरत साहब के जहन में, कि उन्होंने मुतालबा कर दिया? जवाब, क्योंकि देखिए MQM को जो नज़्म व ज़ब्त रहा है वो बहुत मिसाली है और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बरस 12 अगस्त को 2015 में MQM की क़यादत ने तमाम अरकान असम्बली और सैनेटर्स को कहा इस्तीफ़े जमा कराने का, और चंद घंटों में, अब जैसे मैं एक डिफरेंट टाइम जोन में था, पाकिस्तान में नहीं था, हम सब ने चंद घंटों में अपने इस्तीफ़े जमा करा दिए। शायद वहाँ जो दोस्त हैं उन्होंने यही सोचा हो कि एक दफ़ा फिर ऐसे करेंगे, लेकिन यही वो तब्दीली है, यही वो सोच की तब्दीली है कि जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद MQM के कारकुनान और ज़िम्मेदारान में है कि वो ये समझते हैं कि जो 22 अगस्त को इंतहाई बदकिस्मती के साथ जो तल्ख नवाई हुई, या जो 18 या 19 सितंबर को लंदन के एक प्रोग्राम में तकरीर की गई और फिर नारों की वीडियोज़ आई हैं, ये सब कुछ MQM के उस मंशूर से हटकर हैं और बल्कि उसके ख़िलाफ़ हैं कि जिसकी बुनियाद पे हमने लोगों से वोट मांगा है, जिसकी बुनियाद पर हम अपने इलाक़ों में, महलों में सियासत करते चले आए हैं। क्योंकि जब हमने तो हमेशा ये बात की कि पाकिस्तान में निज़ाम तब्दील होना चाहिए, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के आम आदमी को एम्पावर करना चाहिए, यानी हर जगह पाकिस्तान का लफ्ज़ मौजूद है। और MQM तो जिस रोज़ से रजिस्टर्ड है उस दिन से वो MQM पाकिस्तान ही है। तो ये सारी की सारी जो गुफ्तगू जो बहुत बदकिस्मती के साथ हुई, जो कुछ हुआ उस रोज़, ये सब कुछ हमारे, क्योंकि उस मंशूर से हटकर है, तो इसलिए हमारे कारकुनान और ज़िम्मेदारान बहुत वाज़े होकर इस तरह की किसी भी डिमांड पर उन्होंने लब्बैक नहीं कहा। क्योंकि 2 रोज़ कबल नदीम नुसरत साहब हों या दीगर जो लंदन में मुकीम दोस्त हों, उनको यहाँ राब्ता कमेटी ने राब्ता कमेटी की ज़िम्मेदारियों से हटा दिया था। उनकी तकरीर और जो आज़ादी के नारे अफसोसनाक वहाँ पर लगाए गए हैं। और तो MQM के कारकुनान यहाँ पर डिसिप्लिन का मुताहरा कर रहे हैं कि वो डॉक्टर फारूक, तो आप कह रहे हैं MQM पाकिस्तान की हद तक तब्दीली आ गई है, लंदन ने शायद अभी ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं किया है, क्योंकि बहरहाल ख्वाजा साहब तो कह रहे थे ये फरमाइश है, लेकिन सर उन्होंने अपनी ताई तो मुतालबा किया है, ये फरमाइशी लहजा नहीं है उनका। हाँ, ये यकीनन मुतालबे की सूरत में आया है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की जवाब के, यहाँ लोग बहुत वाज़े हैं अपने जहन में कि उन्हें क्या करना है, और जो हक़ाइक़ हैं ज़मीन के वो उनके मुताबिक अपने सियासी फ़ैसले कर रहे हैं। और अल्लाह जानता है, हमने MPA से भी बात करते हुए कहा, मीडिया पर कहा, यहाँ अपने ज़िम्मेदारान के दरमियान तकरीर करते हुए कहा, ऑफ द रिकॉर्ड कहा, आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि हम में से हर फ़र्द को हमने खुली छूट दी है कि वो जो अपना सियासी फ़ैसला करना चाहे, जो सियासी मुस्तक़बिल अपना समझे, वो आज़ाद है। अगर वो ये समझता है कि उससे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए तो वो बिल्कुल। तो ये जो खबर है यूसुफ साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने अपने इसी इस्तेहकाक का इस्तेमाल किया? जी, और बिल्कुल हर फ़र्द का हक़ है
کہ وہ جو اپنا سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرے. لیکن اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جس کو ایم کیو ایم کے کارکنان اور ایم کیو ایم کے ووٹرز سپورٹرز بہت کلوزلی دیکھ رہے کہ میرے بھائی سفیان یوسف نے بھی جو استعفیٰ دیا انہوں نے پاکستان سے جانے کے بعد دیا ہے, اعلان کیا ہے. یعنی زمینی حقائق کا ان کو بھی ادراک ہے کہ یہاں بیٹھ کر بہت سارے لوگ شاید اس تقریر کی سپورٹ نہ کر پا رہے ہوں, لیکن ہمارے ساتھ اب سے کچھ دیر میں آپ دیکھیے گا کہ یہاں پاکستان سے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو ایم کیو ایم کے اوورسیز چیپٹرز ہیں, وہ باہر رہتے ہوئے بھی اس تقریر کی سپورٹ نہیں کریں گے. یعنی ہمیں سے بہت بڑی اکثریت ہے جو ذہنی قلبی طور پر کنونسڈ ہے کہ ہم کسی بھی پاکستان مخالف سوچ یا خیال یا رجحان کے حامی نہ تھے, نہ ہیں اور نہ ہوں گے, بھلے وہ ہمارے اپنے گھر میں سے ہی کسی فرد کی آواز کیوں نہ ہو. فیصلہ تھوڑا سا اس طرح واپس آئیے. ندیم نصرت صاحب بہرحال اگر یہ مطالبہ کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا آئین میں تبدیلی کرنا, پاکستان میں کنوینر کے اختیارات کا استعمال, اس کو مشروط کر دینا پاکستان میں موجودگی سے, یہ وہ دروازہ ہے جو آپ کی جماعت نے ادھر سے مداخلت کے لیے کھلا چھوڑ دیا؟ آپ کی رائے. جواد, اس کو اگر آپ اس طریقے سے لے لیجئے کہ یہاں میں تو نہیں تھا اس وقت پاکستان میں, لیکن یہاں جو ہمارے ساتھی موجود ہیں انہوں نے شاید ایک یہ مفاہمانہ قدم رکھا تھا کہ ہم کسی کو بھی یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ خدا نہ خواستہ ہماری نیت کوئی تنظیم کو کیپچر کرنے کی ہے. ہماری تو نیت تنظیم کو ریسکیو کرنے کی تھی, قبضہ کرنے کی نہیں ہے, مدد کی, اعانت کی نیت ہے ہماری, اور وہی تھی. تو اس لیے شاید یہ ایک راستہ چھوڑا گیا کہ ٹھیک ہے, جب ہمارے جو دوست پاکستان میں اگر موجود ہوں گے تو وہ پاکستان میں بیٹھ کر ایسی سیاست کریں جو ہماری وہ اور یہ گنجائش ان کے لیے اب بھی ہے. فی الوقت تو وہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی ذمہ داری سے ہم نے انہیں ہٹا دیا ہے, اور جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے اور ایم کیو ایم کے آئین کے مطابق 2/3 اکثریت اگر رابطہ کمیٹی کے ارکان کی یہ فیصلہ کرتی ہے, اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ کسی کو بھی شامل کر سکتے ہیں رابطہ کمیٹی میں, کسی کو بھی ہٹا سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے جو استحقاق ہے اس کے تحت ایسا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. خواجہ اظہار الحسن صاحب نے آج اسی بات کی کنٹینیوشن میں کہ ہم استعفے نہیں دیں گے کسی کی خواہش پر, یہ کہا کہ جب تک ہماری ترجیحات پوری ہونا روک نہ جائیں یا عوام کو ہم پر اعتماد نہ رہے, ہم استعفیٰ ہرگز نہیں دیں گے. تو فیصل صاحب, اس کا گیج کیا ہوگا, عملی شکل کیا ہوگی اس عدم اعتماد کی؟ اب دیکھیں, یقیناً میں تو آج بھی اپنے حلقے سے ہی آ رہا ہوں, اور لوگوں نے تو مجھے بہت حوصلہ افزا باتیں کی. ہو سکتا ہے کسی اور حلقے میں یا میرے ہی حلقے میں کہیں اور لوگوں کا مختلف ذہن ہو, مختلف ان کی رائے ہو, اور ہم اس کو بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. گیج تو میں ایز سچ نہیں ہے, کوئی ٹینجبل شکل نہیں ہے میرے خیال میں. خود اندازہ ہو جائے گا. جو پہلی بات اظہار بھائی نے کی وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی. ہماری کوشش ہے کہ میں تھوڑا سا واپس آتا ہوں. آپ نے خود فرمایا کوئی ٹینجبل گیج طریقہ کار شاید نہ ہو. عام فہم انداز میں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کچھ ہے تو وہ انتخابات ہی ہو سکتے ہیں, کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ ہمارے ساتھ ہے, ندیم نصرت صاحب کے لہجے میں بھی اعتماد ہے, اور آپ بھی اپنے حلقے سے ہو کر آئے ہیں. جواد, میں اس کو ایک مثال دے کے آپ کے سامنے واضح کروں. لوگوں نے یہ کہا کہ جناب 22 اگست کے بعد جو 23 اگست کو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا, اس کے بعد ایک ضمنی انتخاب ہوا 8 ستمبر کو, اور ایم کیو ایم وہ نشست ہار گئی, باوجود اس کے کہ وہاں ہمیں پولنگ کیمپ تک نہیں لگانے دیے گئے, اور زمین پہ فرش پہ بیٹھ کے ہمارے جو جو ہمارا کارکنان تھے وہ پولنگ کے عمل کے لیے رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے تھے. 60 پولنگ اسٹیشنز پر تو ہمارا پولنگ ایجنٹ بھی نہیں بیٹھ پائے, اور یہ نشست ہم سمجھتے ہیں ہم سے چھینی گئی. باوجود اس کے, اس ساری زیادتی کے باوجود. خواجہ صاحب, اظہار الحسن صاحب نے فیصل صاحب آج ایک اور بات کی, انہوں نے کہا جی ہم نے بڑے فیصلے کیے ہیں جس کے بعد اب ہماری توقع یہ ہے کہ ادارے اپنی پالیسی تبدیل کریں. لیکن ہمارے ذہنوں میں ہے فیصل صاحب کہ جب 22 اگست کے بعد یہ بڑا فیصلہ لیا ایم کیو ایم نے, پاکستان نے, تو اس نے تو کہا تھا یہ کسی ادارہ جاتی دباؤ کے نتیجے میں نہیں ہے. آج یہ اداروں کی پالیسی تبدیل کرنے کا یہ تضاد نہیں ہے؟
نہیں جواد، میرے خیال میں دو مختلف چیزیں ہیں. فیصلہ ہمارا انڈیجنس فیصلہ جو ہمارا تھا وہ اپنے حقائق، اپنے مسائل اور اپنی سوچ کو سامنے رکھ کر تھا. آج کا جو اظہار بھائی کا مطالبہ ہے یا جو انہوں نے اسمبلی میں تقریر میں بھی کہا، وہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ جو ہم پچھلے 2-3 برس سے یہاں ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ایم کیو ایم کے بانی جناب الطاف حسین کی تقریر پر بھی پابندی لگا دی گئی، تو اب تو وہ ایم کیو ایم کے قائد بھی نہیں ہیں، ان کی تقریر بھی نہیں ہو رہی ہے. جو بھی ان کی سوچ رہی، جس سے بارہا یہ حکومتیں اور ادارے کہتے رہے کہ یہ منفی سوچ ہے، وہ سوچ اب ایم کیو ایم کی صفوں میں اس کی عکاسی نہیں ہو رہی ہے. اس لیے ہم ایک عام سیاسی جماعت کو جتنی سیاسی آزادی حاصل ہے اس کا اگر ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی زیادتی کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے. دباؤ تو ہم پر کراچی ٹارگیٹڈ ایکشن کے حوالے سے یقیناً موجود ہے نا. ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہ ہم کوئی مجرمانہ کام کر رہے ہیں آپ کی نظر میں، نہ ہماری کوئی مجرمانہ نیت ہے، ٹھیک ہے، نہ ہم اپنی صفوں میں اگر کوئی مجرمانہ نیت کا شخص موجود ہے اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسی لیول پلینگ فیلڈ میں لے کر آچے. فیصل صاحب آخری سوال، لندن سے قطع تعلقی ایم کیو ایم پاکستان کر چکی، اس سے کچھ عرصہ پہلے مصطفیٰ کمال صاحب اور پاک سرزمین کر چکی، سو کنورجنس میں اب کیا رکاوٹ ہے؟ ہو سکتی ہے یا بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے یہ؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا، سیاست میں تو نامناسب بات ہوگی اگر کسی چیز کو میں سراسر امکان کو رد کر دوں. اور ایم کیو ایم میں اس کی مثال موجود ہے عامر خان صاحب کی شکل میں، کہ جن کے ساتھ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان دوستوں کے ساتھ پھر ہم آج کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں اور اپنی سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سیاسی جرت کا مظاہرہ کرنے کی ہمت دے، اور ہم سب، خواہ وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ایون پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جو بھی شہر کی دیگر جماعتیں ہیں، وہ سب ایک نقطے پر متفق ہوں کہ ہم اپنے سیاسی اختلافات کو حل کرنے کے لیے تشدد کا راستہ نہیں اپنائیں گے. تو پھر تو آپ بہت ساری دیکھ سکتے ہیں کہ پھر ایم کیو ایم کا جو طرز عمل ہے اور جو ایم کیو ایم کی کلیئرٹی ہے، ایک چوز کر لیجئے گا. میں فوکس اس وقت گفتگو کے اختتام پر اس امکان کے اوپر رکھوں جس کا آپ نے اظہار کیا، یا عامر احمد خان صاحب کا آپ نے نام لیا، سو ان کے ساتھ جو ہوا تھا اس پر رکھوں؟ مصطفیٰ کمال صاحب اس روپ میں آئیں گے تو یہ مرجر، یہ کنورجنس ہو سکتی ہے. پک ون. نہیں، میرے خیال میں یہ تو ابھی بہت قبل از وقت ہے. مجھے نہیں علم کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ذہن میں کیا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ ہمارے سیاسی اختلافات دشمنی نہیں بنے. بہت شکریہ. فیصل سبزواری صاحب، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما، رکن سندھ اسمبلی، ناظرین ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بہرحال سیاست میں جو امکانات ہیں، بھلے وہ پاکستان سرزمین پارٹی جس کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، اس سے کنورجنس کا ہی امکان کیوں نہ ہو، اس کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں اب سے کچھ دیر میں پہلا T20 سیریز کا میچ شروع ہونے والا ہے. پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. اس بارے میں بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، اب سے چند منٹ بعد دبئی کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ باقاعدہ طور پر شروع ہونے کو ہے. پاکستان نے ٹاس جیتا ہے، پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. 2 تبدیلیاں پاکستان ٹیم میں عمر اکمل اور محمد نواز کی شکل میں کی گئی ہیں. سو اس T20 سیریز میں پاکستان ٹیم کے امکانات اگینسٹ T20 ورلڈ چیمپئنز ویسٹ انڈیز کتنے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے. پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر، حالیہ دورہ انگلستان میں پاکستان ٹیم کا حصہ، عمر گل سے. عمر بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، آج کیا لگتا ہے آپ کو، کتنی کانفیڈنٹ ہوگی پاکستانی ٹیم ویسٹ انڈیز کو چیز کرتے ہوئے؟ وہ ورلڈ چیمپئنز ہیں، لیکن ہم نے بھی آخری میچ انگلینڈ کے خلاف بڑا کنونسنگلی جیتا. ڈیفینیٹلی ٹیم کا morale ہائی، اور جس طرح اگینسٹ انگلینڈ ہم کھیلے اور میچ جیتے، 1 سائیڈڈ میچ ہم جیتے ہیں، تو میرے خیال سے morale ہائی ہے، سارے پلیئرس کی morale ہائی اور کانفیڈنٹ ہے جیتنے کے لیے. اور پلس یہ ہے کہ ہمیشہ سے دبئی جو کنڈیشن ہے ہمیں سوٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے
ٹیم کافی بیلنس لگ رہی ہے اور آئی ہوپ انشاءاللہ اچھی کرکٹ کھیلیں گے جس طرح بھی انگلینڈ کے خلاف لاسٹ T20 میں کھیلے ہیں. تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ سرفراز کو بھی دیکھ سکتے کافی کانفیڈنس نظر آ رہا تھا اور ڈیفینیٹلی پلیئرز بھی کانفیڈنس کیونکہ جس طرح ہم نے جیتا تھا انگلینڈ کے اگینسٹ تو دے آر لوکنگ فارورڈ. انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں میچ. تو عمر بھائی ہمیں یہ بتائیں, اب یہ نام دیکھیے, کارلوس بریتھویٹ, جانسن چارلز, براوو, پولارڈ, سیمولز, ان کو کیسے کنٹین کریں آج ہمارے بولرز, کیا کرنا ہوگا؟ نہیں دیکھیں ڈیفینیٹلی انہوں نے جو بھی ٹیم مینجمنٹ ہے, کوچ کپتان, انہوں نے ٹیم میٹنگ میں ڈیفینیٹلی اس پہ ورک آؤٹ کیا ہوگا. ہمارے پاس انالسٹ ہے, وہ سارے ویڈیوز دیکھتے ہیں, ان کے جو بھی ویک پوائنٹ ہے ان کو نوٹ کیا ہوگا اور ڈیفینیٹلی بالرس کو ایک پلان کیا ہوگا جس طرح ہمیشہ سے ہر میچ سے پہلے ہر ٹیم کے اگینسٹ پلان ملتا ہے. تو میرے خیال سے اب اس کو ڈپینڈ کرتا ہے بالرس پہ کہ وہ کس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے بالکل ڈیفینیٹلی ایک پلان کے ساتھ جائیں گے اور ڈیفینیٹلی ان پلیئرس کے لیے انہوں نے پلاننگ کی ہوگی, ٹریننگ کی ہوگی. تو عمر بھائی ہمیں ذرا یہ بتائیں, عمر اکمل کے لیے آج یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ بری کارکردگی کا ایشو, پھر ڈسپلن ایشوز رہے, سو آج ان کا کم بیک ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے نزدیک؟ میرے خیال سے اس کی جو پوٹینشیل ہے, اس کی جو ایبلٹی ہے اس پہ تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ ایک میچ ونر پلیئر ہے اور میرے خیال سے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اس کے کم بیک ہو رہے ہیں اور واپس ٹیم میں آ گئے. تو نہ صرف اس سے مڈل آرڈر میں ہمارے مڈل آرڈر اسٹرانگ ہو گئی, بلکہ یہ ہے کہ کسی بھی ٹائم وہ اپوزیشن سے میچ جیت سکتے ہیں سنگل ہینڈڈ, اس میں کوالٹی ہے. ٹھیک ہے عمر بھائی, جاتے جاتے آپ ظاہری بات ہے انگلینڈ میں اسکواڈ کا حصہ تھے لیکن ابھی ویسٹ انڈیز کے خلاف اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے, سو اپنی کارکردگی پر آپ کیا کہیں گے, کتنے ہوپ فل ہیں آپ اپنے کم بیک کو لے کر جاتے جاتے؟ میں ہمیشہ سے دیکھیں ابھی الحمدللہ میں کھیل رہا ہوں, فٹ ہوں. ابھی فرسٹ کلاس ہمارا اسٹارٹ ہو رہا ہے, ہمارا ہم بھی کیمپ میں محنت کر رہے ہیں. فرسٹ سے ہمارا پہلا سیزن کا میچ ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہوں اور ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں اگر آپ پرفارم کرتے ہو, آپ فٹ ہو, تو آپ کبھی بھی ٹیم میں کم بیک کر سکتے ہو. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ فرسٹ کلاس سیزن کے لیے تیاری کرتا ہوں اور انشاءاللہ ڈیفینیٹلی کوشش کروں کہ کم بیک کر سکوں. بہت شکریہ عمر گل. پاکستان ٹیم کے ناظرین, فاسٹ بولر ہم سے ویسٹ انڈیز کے پہلے T20 میچ جو کہ اب سے چند ہی لمحوں میں شروع ہوا چاہتا ہے اس پر بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے بہرحال پاکستان کو چونکہ چیز کرنا ہے تو پاکستان کی جو اوپننگ جوڑی ہے اس کی ذمہ داری انتہائی زیادہ ہے اور وہ اہمیت کی حامل رہے گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.